جب سے ہم سیاسی ہوئے ہیں ہمیں غیر سیاسی بات آتی نہیں۔ یہ بھی اپنا اپنا ذوق ہے۔ اب جلسہ شب برات کا ہے اور آیت بھی میں نے پڑھی کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مراد تو صحابہ اکرام، اولیاء کاملین، آل بیت اطہار، لیکن چونکہ ہماری قوم کو بھی حق سچ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے، اور چونکہ آج کی رات جو ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے اور کمینے قسم کا بھی بندہ ہو نا تو آج کی رات وہ بھی حیا کر ہی لیتا ہے۔ سارا سال جو مسجد نہ جائے نا، آج کی رات وہ بھی چلا جاتا ہے یار بڑی بخشش کی رات ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، شاید اس کی رحمت سے کوئی قطرہ ہمیں بھی مل جائے اور ہماری بگڑی بھی بن جائے۔ لہذا جن کے ذہنوں پر زنگ لگا ہوا ہے پچھلے 35 سال سے حرام کھا کر، جنہوں نے ان دنیا داروں کے لڑ لگ کر اپنے رب کو بھی ناراض کیا ہے اور مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا ہے، اور جنہوں نے دنیا داروں کے نعرے لگا کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جو یہ مولوی جو ہے اپنے لیے ساری بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نعرہ بھی اپنی ذات کے لیے لگا رہے ہیں، دین کی بات بھی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، تو آج کی رات فیصلہ آپ سے کرا لیتے ہیں کہ سچ ہم بول رہے تھے یا یہ بدماش سچ بول رہے ہیں۔ ہم نے حضور کی ختم نبوت کے لیے مارچ کیا یا نہیں کیا؟ تو صبح شام ٹی وی پہ بھونک کر یہ کہتے تھے، یہ دیکھیں جی مارچ سے روڈ بند ہو جاتے ہیں، روڈ بند ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچے سکول نہیں جا سکتے، خواتین اسپتال تک نہیں پہنچ سکتی، مولوی دھندا فساد کر رہے ہیں۔ تمہارے چاچے بلاول نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک مارچ کیا یا نہیں کیا؟ روڈ بند ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کسی کی رگ نہیں پھڑکی، کسی نے نہیں کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے مطالبہ کیا کہ وہ خنزیر جس نے اپنی سرپرستی میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، ان کے سفیر کو ملک بدر کرایا جائے، ہمیں لیکچر دیے گئے فرانس سے ہم نہیں لڑ سکتے، فرانس کے آگے بولیں گے ہمیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، یورپ سے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، نبی کی عزت کے لیے یہ کام مشکل۔ اور 4 دن پہلے عمران خان نے پورے یورپ کو جلسے میں للکارا یا نہیں للکارا؟ آپ کو نہیں پتا؟ یہی تو حال ہے نا ہمارا۔ آپ لوگ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، بریانی کی پلیٹ پر بک کر جو ووٹ دیتے ہیں انہیں بات نہیں یاد رہتی، بات یاد رکھنی پڑے گی۔ اگر نبی کی عزت کی باری آ جائے تو پھر پاکستان مشکل میں پڑ جاتا ہے، اپنی عزت کی باری آ جائے، اپنی کرسی کی باری آ جائے تو پھر یہ پورے یورپ کو للکارتے ہیں۔ تو مان لو یہ اعزاز لبیک کو حاصل ہے کہ ہم نے جب بھی بات کی ہے تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس کی بات کی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور جب حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہم روڈوں پر آئیں تو سوال کیا ہوتا تھا؟ جناب اسمبلی موجود ہے، فیصلہ اسمبلی کو کرنے دیا جائے، ایم این ایز موجود ہیں، پاکستان کا پارلیمان موجود ہے،
تو تمہارے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ پھر پارلیمان کو کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ آج کہتے ہیں 10 لاکھ بندے ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھے کریں گے، اور جو کام سرور خان نے کیا ہے، اگر یہ بیان میں دیتا نا تو اب تک کئی FIR مجھ پر ہو جاتی، ذوالفقار حیدری صاحب پر ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکش بمبار بن جاؤں، اور اپوزیشن والے جہاں اکٹھے ہوں وہاں جا کر اپنے آپ کو پھٹا لوں۔ کسی چینل نے نہیں کہا یہ دہشت گرد ہے، یہ بدماش ہے، یہ گنڈا ہے، اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ پاکستان میں سیاست کے نام پر ملک کو جلا دو تو حکومت تمہیں دی جاتی ہے، سیاست کے نام پر لوگوں کو برباد دو حکومت تمہیں دی جاتی ہے۔ اس ملک میں اگر جرم ہے تو سب سے بڑا جرم اسلام کی بات کرنا اور حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا جرم بن چکا ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف اسمبلیوں میں بیٹھنے والے نہیں، اس کی ذمہ دار ہماری پوری قوم ہے، جنہوں نے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا، جنہوں نے انہیں قوت دی۔ آج اپنی کرسی بچانے کے لیے 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے 1000 بندہ بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک ہماری آنکھیں نہیں کھلی، اور سارے چور ڈاکو جو اپنے آپ کو خود چور ڈاکو کہتے تھے، ہم نے کسی کو نہیں کہا، نہ ہم نے دیکھا ہے، چونکہ ہمارے پاس نہ اقتدار تھا نہ ایجنسیاں ہمارے ماتحت تھی۔ کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کبھی نون کی آئی، کبھی بلے والوں کی آئی، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہنے والے آج سارے اکٹھے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستانی قوم کے مفاد کے لیے۔ اگر پاکستانی قوم کی مفاد کے لیے ہیں تو یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ جب تک پاکستان کا قرضہ ختم نہیں ہو جاتا کوئی MNA جو ہے وہ قومی خزانے سے تنخواہ نہیں لے گا؟ لیکن یہ کام یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا مقصد نہ پاکستان کا استحکام ہے نہ قوم کی ترقی ہے، یہ اپنے ایجنڈے پر آئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن قبر میں جا کر جواب دہی ہم نے اپنے اعمال کی خود کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ آج مساجد اور مدارس کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت جو ہے کام کیا جا رہا ہے، لابیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لوگ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اور جنرل مشرف نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم مدارس کو قومی تحویل میں لے لیں، حکومت خود نظام چلائے۔ جب بڑے بڑے فارم ہمارے پاس بھیج دیے گئے، ہم نے کہا ہمیں منظور ہے، آؤ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ جب حکومت نے دیکھا یہ تو اربوں روپے کا خرچہ ہے، خزانہ تو پہلے ہی خالی ہے، ہم کہاں سے لائیں گے؟ ان کا چھوڑ دو، مولوی خود ہی مانگتے رہے، خود ہی مدارس چلاتے رہے۔ یہ مدرسے ویسے نہیں چلتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آج ذوالفقار حیدری صاحب نے اس مقام تک مدرسے کو لائے ہیں تو اس میں ان کی پوری ٹیم کی محنت ہے۔ کسی نے بہتر پڑھایا ہے، کسی نے انتظام کیا ہے، کسی نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، دین کے لیے لگایا گیا مال جو ہے نہ دنیا میں ضائع ہوگا نہ روز آخرت وہ ضائع ہوگا۔ اور یہ جو بچے ہیں ہماری نجات کا سبب تو یہی ہے، جب ماں باپ دنیا سے جائیں گے یہی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں گے، یہی بخشش کے لیے پورا قرآن پڑھیں گے، یہی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ وگرنہ جو انگریزی سکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں انہیں تو ابا جی سے ڈر لگتا ہے جب ابا جی مر جائیں، وہ تو مردے کے پاس نہیں بیٹھتے، مردے کو نہلا نہیں سکتے، کفن نہیں دے سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کے والدین دونوں ایک فوت ہو جائے اور وہ جمعے والے دن ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن بیٹا تب پڑھے گا تب جب باپ اسے مسجد میں لا کر مسجد کی چٹائی پر بٹھائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر اے بی سی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں آتی نا تو قرآن بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں آتا۔ جن لوگوں نے گھر میں ٹیوشن لگائی ہوئی ہے، میں نے تو پنڈی میں آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہو تو 10 سال سے پہلے اس نے ختم کر دیا ہو اور اسے آتا ہو۔ قرآن مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے سے آتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جب انسان اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں، جو بچہ تھوڑا تنگ کرتا ہو، باقی بیکن میں پڑھتے ہیں، وہ تنگ کرنے والا مدرسے میں پڑھتا ہے۔ تنگ کرنے والا مدرسے میں پڑھتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کسی کام کا نہیں۔ جسے دنیا ناکارہ سمجھتی ہے، جب وہ دین کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بیٹا 6 سال کا بھی ہو، قرآن پاک حفظ کر رہا ہو تو ابا جی کہتے ہیں حافظ صاحب آ گئے، دادا جی بھی کہتے ہیں حافظ صاحب آ گئے، نانا جی بھی کہتے ہیں حافظ صاحب آ گئے۔ ابھی حافظ بنا نہیں، ابھی قرآن کے دامن سے وابستہ ہوا ہے، یاد کرنا شروع کر دیا ہے، اور جب حافظ قرآن بن جاتا ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا حافظ قرآن تو حافظ قرآن ہے، اس کے ماں باپ کو روز قیامت اللہ ایسا نورانی تاج پہنائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ نور اس کا ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔